مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا کا خادم پاسٹر داؤد آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر آیا اور گواہی چینل کے وسیلہ سے میں آپ کے سامنے آپ کے درمیان میں ہوں۔ آج گواہی چینل میں خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں۔ پیغام الہی آپ کے سامنے اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 25 سے 34 آیت تک خدا کا کلام پڑھیں گے۔ عزیز و غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پلوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ یکا یک ایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیوں ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پلوس اور سیلاس کے آگے گرا، اور انہوں نے باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب گھرانے والوں کو سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، آج ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 25 سے 34 آیت تک کلام پڑھا، سنا، اور ہمیں خداوند اسے سیکھنے کا عمل عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی قدرت سے معمور کرے۔ پلوس اور سیلاس یہ خدا کے خادم ہیں، اور یہ ہر وقت خداوند کے آگے سجدے میں رہتے اور خداوند کی حمد کے گیت گایا کرتے تھے۔ اور جب اس ملک کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ خدا کو نہیں بلکہ میری مورت کو سجدہ کرو اور اس کے آگے جھکو، تو پلوس اور سیلاس نے اس کا انکار کیا، اور اس بادشاہ نے انہیں کاٹھوں میں ٹھکوا دیا اور جیل کے قید خانہ میں ڈال دیا تاکہ یہ باہر نہ نکل سکیں۔ انہیں بیعت بھی لگوائے، کوڑے بھی لگوائے، اور بہت سارا ظلم بھی برپا کیا، لیکن انہوں خدا کا پلہ نہ چھوڑا، لیکن خداوند کے نام کو پہلا اور اول درجہ دیا۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پلوس اور سیلاس کی مانند بنیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اگر ہم کسی حالت میں بھی ہیں تو خداوند کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم مصیبت میں ہیں، اگر ہم تکلیف میں ہیں، اگر ہم کسی بھی مشکل پریشانی میں ہیں، تو خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پلوس اور سیلاس نے اس مورت کو سجدہ نہ کیا، لیکن اس نے خداوند کے حکموں پر عمل کیا اور خداوند کی کلام مقدس کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ وہ خداوند کے حکموں پر عمل کریں۔ اسی طرح عزیزو، ہمیں بھی پلوس اور سیلاس کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور لوگوں تک بھی خدا کا کلام لے جا کر پلوس اور سیلاس کی گواہی دیں، تاکہ وہ سپہ سالار جو خداوند کے نام سے ہیں، وہ خداوند کی عبادت اور اس کی حمد اور پرستش کرتے تھے، اور وہ بڑی مصیبت میں تھے اور وہ کاٹھوں میں ٹھوکے گئے تھے۔ اگر ہم پر ایسی مصیبت آتی ہے یا ہم پر ایسا کوئی ابلیس کا منصوبہ غالب آتا ہے، تو ہمیں خداوند کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جو ڈالی خداوند میں جھکتی ہے وہ سدا پھل لاتی ہے۔
عزیزو ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو قید خانے میں ہیں اس وقت ہر گھر جو ہے وہ ابلیس کے شکنجہ میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی گھرانہ خالی نہیں ہے جو مصیبت میں، قرضے کی لعنت میں یا ابلیس کے ہاتھوں مجبور ہوا ہے۔ ہر ایک گھر میں خدا کا کلام ہے، لیکن ہم خدا کے کلام کو کھولنے کی حاجت نہیں کرتے ہیں۔ ہم خدا کی پرستش میں خدا کی حمد و ستائش نہیں کرتے ہیں۔ ہم اور روح اور سچائی سے خداوند کے تابع نہیں آتے۔ ہم خداوند کے کاموں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں خداوند پر یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو آج ہم بھی عہد کریں کہ ہم پلوس اور سلاس کی مانند خداوند کی حمد اور پرستش کریں، خداوند کے نام کو پہلا اور اول درجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے آگے سلنڈر کریں، کیونکہ جو ڈالی خدا میں جھکے گی وہ سدا پھل ریز ہوگی۔ اور یکا یک قید خانہ میں بھوچال آیا، اس کی نیو ہل گئی۔ کیسے ہل گئی؟ کیوں ہل گئی؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا اور خدا کے آگے وہ جھکے ہوئے تھے۔ جہاں پر خداوند کی پرستش ہوتی ہے، جہاں پر خداوند کے نام کو عزت دی جاتی ہے، وہاں پر خدا اپنے جلالی ہاتھ کو عزیزو ان پر بڑھاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو کلام کو سن رہے ہیں وہ اس کلام پر بڑے دھیان سے غور کریں کہ جس طرح خدا کے وہ 2 سپہ سالار سپاہی جو خداوند میں مامور تھے، وہ دوسرے قیدیوں کو بھی خدا کا کلام سنا رہے تھے اور ان کو بھی ساتھ شامل کر کے خداوند کی پرستش کر رہے تھے۔ تو جب ہم خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں تو خدا کا تخت وہاں پر لگ جاتا ہے عزیزو۔ لیکن جب قید خانہ کے دروازے کھلے اور دیکھ کر دروگا یہ سمجھا کہ قیدی جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ قید خانہ کے اندر ہی موجود ہیں، اور پھر بھی وہ خدا کی حمد و ستائش کے گیت گا رہے ہیں، خدا سے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ دروگا جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، وہ ان کے عالم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں بھاگ تو نہیں گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار کھینچ کر اس دروگا نے اپنے آپ کو زخمی کرنا چاہا، اپنے آپ کو مارنا چاہا، تو کیا ہوا؟ لیکن پلوس نے بڑی ہی بلند آواز سے اس دروگا کو آواز دی، اسے پکارا کہ یسوع کے نام سے میں تجھے پکارتا ہوں، اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ وہ سب وہاں پر موجود تھے اور خدا کی پرستش میں مشغول تھے عزیزو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت خدا سے جدا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پلوس اور سلاس کی مانند خداوند کی عبادت کریں، خدا کے کلام پر توکل کریں، خدا کے حکموں پر چلنے کی تنقید کریں، تاکہ ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ کیونکہ آج بہت ساری ابلیس کے ایسے منصوبے ہیں جو ہر گھرانے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے خداوند کا کلام اپنے گھرانوں میں کھولنا شروع کر دیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم پر مصیبت زدہ بھاری وزن ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، لیکن خداوند آخری لمحات میں، آخری وقت میں آنے کو ہے۔ یہ اس کی پیشن گوئیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، گھرانوں میں ابلیس کا منصوبہ، یہ سب ہونا ضرور ہے۔ بوچال آئیں گے، زلزلے برپا ہوں گے۔ یہ آخری وقت خداوند کی آمد ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں۔ یہ خداوند کا نام کثرت کی برکت سے آپ کے گھرانوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ عزیزو ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اپنے گھرانوں میں کلام کو کھولنا شروع کریں، خداوند کی پرستش میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کا روح خداوند سے مانگیں، تاکہ خداوند ہمارے گھرانوں میں ابدی زندگی کو جاری کرے اور ابلیس شرمندہ ہو جائے، ابلیس کے منصوبے رد اور فیل ہو جائیں، کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے۔ جب خداوند
ہمیں نجات یافتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، سب میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کب کھولا جائے گا؟ کب ہم مانگیں گے؟ کب ہم اس کی حضوری میں آئیں گے؟ اب وقت ہے کہ آخری وقت ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو عزیز و سلنڈر کریں۔ میرا میسیج آپ کے لیے آج برکت کا باعث ٹھہرے۔ میں ہر کام کو خداوند کی حضوری میں رکھتے ہوئے آپ کے گرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ جب وہ دروگا چراغ دان لے کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا سلاس اور پلوس کے آگے گرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور انہوں نے باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ وہ پلوس اور سلاس کے آگے جھک کر سجدہ کرتا ہے اور وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ کون سی ریکویسٹ؟ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر، اس کے زندہ کلام پر، اس کی باتوں پر، اس کے حکموں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمارے گھرانے کو عزیز و نجات یافتہ کرتا ہے۔ خداوند ہمارے گھرانوں کو برکت دیتا ہے۔ خداوند ہمیں آگے بڑھنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹی سی بریک لیں، پھر خداوند کا کلام آپ کے لیے جاری ہو۔ ویلکم بیک، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم وہیں سے خداوند کے کلام کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ پلوس اور سلاس نے دروگا سے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ خداوند کا کلام عزیزو ہمارے لیے دو دھاری تلوار کا کام کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں کثرت کی برکت کو نازل کرتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمارے گھرانوں کو نئی راہ کی روشنی میں منتقل کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے۔ جب خدا ہمارے اندر اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے تو عزیزو خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے ہماری کاٹ اور چھاٹ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ جس طرح اس دروگا نے خدا کے بندوں سے درخواست کی کہ اے خادموں، اے پلوس اور سلاس، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو انہوں نے اس کے گھرانے سمیت انہیں کلام سنایا۔ کس کا کلام؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کا کلام سنایا۔ اور اس نے اور رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے۔ کس نے؟ دروگا نے خدا کے خادموں کی خدمت کی، اس کے زخموں کو دھویا اور انہیں مرہم لگائی، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ دروگا نے اپنے پورے خاندان، پورے گھرانے کے ساتھ مل کر عزیزو پلوس اور سلاس سے کلام پر عمل لا کر، ایمان لا کر پورے گھرانے نے بپتسمہ لیا۔ جب بپتسمہ لیا تو اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا۔ کس نے؟ دروگا نے خدا کے خادموں کی خدمت کی، عجیب عجیب کام کیے اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا۔ عجیب کام کا مطلب ہے عجیب و غریب کام، یہ خداوند کی نبوت سے ہوا۔ انہوں نے خدا کے خادموں کو اپنے گھرانے میں اتارا اور اچھے کھانوں سے انہیں لبریز کیا اور دسترخوان یسوع کے نام کا بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ دروگا جو ہے، اس نے خدا کا کلام سنا۔ خدا کے کلام نے اس میں کثرت کی برکت کو، اس دروگا کے گھرانے کو نجات یافتہ کر دیا۔ کیسے ہوا؟ خدا کے کلام سے۔ تیرا کلام زمانے میں آیا خداوندا۔ یہ خدا کا کلام معجزات کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمارے گھرانوں میں نجات لانے کا پیغام ہے۔ جب ہم خدا پر
توکل، ایمان، بھروسہ لاتے ہیں تو خدا ہمارے گھرانوں کو برکت پر برکت دیتا ہے۔ عزیزو، آج ہم بھی یہ وعدہ کریں خداوند سے کہ اے خداوند، آج سے میں تیرے کلام کو کھولوں گا، تیرے کلام کو کھولوں گی۔ اے خداوند قادر مطلق خدا، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں۔ اے خداوند، ہم نے پلوس اور سلاس کی مانند بننے کی ہمیں توفیق عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے سبب سے اوروں کو بھی تیرے کلام کی پیشن گوئی میں خدا تیرے کلام کی پیشن گوئی کریں، تیرا سچا اور زندہ کلام ان کے گھرانوں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کثرت کی برکت سے قائم رہے۔ آج ہم نے خدا کے نام کو عزت اور جلال دی، ہمارے کو بھی خداوند اسی طرح اپنی نجات کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے برکت یافتہ کرے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی تنقید عطا کرے۔ اور خداوند آج جیسے پلوس اور سلاس نے پرستش کی اور خداوند کا کلام ان کی زندگی میں کثرت کی برکت میں نازل ہوا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھرانوں میں بھی خدا کا کلام اسی طرح کام کرے، اور ہم بھی اس دروگا کی مانند خداوند پر اور اس کے کلام پر توکل کرنے والی روحیں بنیں، تاکہ اس کے کلام کے سبب سے ہمارے گھرانے بچ سکیں۔ گھرانوں کو بچانے کے لیے خدا کی تمجید، خدا کی تعریف، خدا کا جلال، خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہمارے گھرانوں میں آج کثرت کی برکت سے کام کرے۔ ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے جلال سے معمور کرے اور ہمیں آگے بڑھنے کا گہرا فضل عطا کرے۔ عزیزو، جس طرح پلوس اور سلاس ہم نے خدا کی خدمت کی ہے، اسی طرح خدا ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس کی حمد کے گیت، اس کی پرستش کے گیت، اس کی حمد و ثنا روح اور سچائی سے کرنے کے لائق بن سکیں، اس کے کلام کی باتوں کو سن کر اسے اپنے دل پر نقش کرنے والی روحیں بن سکیں، تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں، ہم دنیا کی فکروں کو چھوڑ دیں اور خداوند پر توکل کریں۔ دنیا کی فکریں ہمیں لالچ اور گناہ میں ملوث کرتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں ان راہوں سے باز لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھنے کی قدرت میں ہمیں معمور کر دیتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کے کلام کو سنیے اور خدا کے خادموں کو اپنے گھرانوں میں اتاریں، تاکہ خدا کا زندہ کلام جو ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے، آئیں ہم آج یہ خداوند سے وعدہ کریں، خداوند سے یہ کمینڈمنٹ کریں کہ خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم نے خدا بہت کچھ سیکھا۔ پلوس اور سلاس کی زندگی میں جیسا یسوع آپ نے کام کیا، ویسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی کام کر، ہمارے گھرانوں کو محفوظ کر، ہمارے اولاد میں وفاداری کو خدا مائل کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے سبب سے نئی زندگی پا سکیں۔ ہم خدا تیرے کلام کو لے کر گھرانوں میں تیرے کلام کی سچائی کو بیان کر سکیں، تاکہ خدا انجیل مقدس جو ہماری زندگی کے لیے روح اور تسکین کا کلام ہے، وہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم رہے اور ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ عزیزو، ہم خداوند کے تابع رہیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، جو بھی خادم آئے ان کی عزت کریں، جو آپ سے ان کے لیے خدمت ہو سکتی ہے، آپ خدا کے خادموں کی جو ہے وہ عزت کرنا سیکھیں۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے، جو میرے بھیجے ہوئے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے ان کو اپنا فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ تو آئیں عزیزو، آج ہم بھی اس عہد کو خداوند کے حضوری میں رکھتے ہیں کہ خدا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج سے خدا میں تیرے کلام کو تیری پاک حضوری میں اپنے قیمتی وقت میں سے، قیمتی گھڑی میں سے، اے خدا تیرے کلام کو کھولوں گا، تیرے کلام کو کھولوں گی، میں تیرے کلام کے لیے وقت نکالوں گا، تیرے کلام کے لیے وقت نکالوں گی، اور تیرا نام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کثرت کی برکت سے کام کرے گا۔ اے خدا، میں تیرا پرچار کروں گا، میں تیرا پرچار کروں گی، تاکہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے میں نجات یافتہ ہو سکوں۔ خداوند کے پاک کلام کی حضوری اور اس کی معموری آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ میں
خداوند کے کلام کے لیے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں میں کام کرے، خداوند کا پاک روح آپ کو چھو کر مسا کرے، اور خدا کا زندہ کلام آپ کے گھرانوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، تاکہ یہ زندہ کلام آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس کی دعاؤں میں قائم ہوا، اور خداوند نے ان کی دعاؤں کو سنا اور اس کا جواب دیا، اور قید خانے کی نیوں کو ہلا دیا، جندروں کو توڑ دیا، کاٹھوں کو کھول دیا، اور انہیں قید خانہ کی نیوں میں سے اور ان تالوں میں سے اور ان کاٹھوں میں سے خدا نے محفوظ کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی اسی طرح خدا کی حضوری میں قائم رہیں، تو عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پلوس اور سلاس کی مانند بننے کی کوشش کریں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس کے کلام کو کھولیں، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم خوشی سے، روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کریں۔ پریز دا لارڈ ہولی اسپرٹ جیزس، آپ کے لیے یہ میسج آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے، ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، اور یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا عزت اور یہ سارا جلال ہمارے مسیح خداوند یسوع مسیح کو پہنچے۔ گواہی چینل ٹی وی کے لیے ہم دعا کریں۔ گواہی چینل جو اس وقت خداوند کی پاک حضوری میں بہت کثرت سے کام کر رہا ہے، خداوند کا جلال جو ہے گواہی ٹی وی کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ میں گواہی چینل کے لیے، گواہی ٹیم کے لیے اور آج کے الہی پیغام کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی جلالی خدا، گواہی چینل جو خدا دن رات تیری حضوری میں کوشاں ہے، جو خدا تیری خدمت کے لیے پوری ٹیم تیری پاک حضوری میں دعا گو ہے، خدا اس چینل کے وسیلہ سے اے خداوند بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے کام تیرے نام سے ہو رہے ہیں۔ خدا میں تیرے بیٹے پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں بڑی قدرت سے، اپنی کثرت کی برکت سے استعمال کر۔ گواہی چینل کے لیے برکت چاہتے ہیں، اے خداوند تیرے بیٹے داؤد کے لیے برکت چاہتے ہیں، جن کے وسیلہ سے، جن کے سبب سے خدا تو نے مجھے گواہی چینل کے لیے مخصوص کیا کہ میں خدا تیرے نام کا کلام تیرے لوگوں تک پہنچانے کے لائق بن سکوں۔ اے خداوند آج تیرے بیٹے کے وسیلہ سے تو نے مجھے اس خدا ٹی وی چینل میں موقع دیا کہ میں خدا اس ٹی وی چینل پر آ کر خدا تیرے نام کو اول درجہ دینے والا تیرا چھوٹا سا خادم تیری پاک حضوری میں کلام کو پیش کرنے کے لائق بن سکا۔ اے خداوند اپنے گواہی چینل کو اپنے جلال میں اور معمور کر، آگے بڑھنے کا گہرا فضل اور گہرا شرف عطا کر، پوری ٹیم کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام خادمینوں کے لیے، اے خدا سپہ سالار سپاہیوں کے لیے، اے خداوند اس پورے چینل کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند تیری پاک حضوری، اے خدا پورے سیٹ پر، ہر ایک کیمرے پر، کیمرہ مین پر، اور خدا پورے ٹیم کو جو جلالی ٹیم ہے تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ اے خداوند تیرا ابدی زندہ جلالیات گواہی چینل کے لیے، تیرے بیٹے پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کے میسج کے لیے، ان کے آس مرسارس اور اولاد کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے گا۔ اے خداوند ان کے وسیلہ سے جو روحیں نجات پاتی ہیں، اے خداوند انہیں بڑی برکتوں سے معمور کر۔ وہ جہاں جہاں غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، تیرے کلام کو لے کر جاتے ہیں، اے خدا وہ بھی ان کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، ان کی راہیں تیرے یسوع نام سے کھلتی چلی جائیں۔ اے خدا یہ گواہی چینل تیرے یسوع نام کے لیے ہے، تیرے کلام کے لیے ہے، تیرے جلال کے لیے ہے۔ اے خدا کثرت کی برکت سے اپنے بیٹوں کو استعمال کر، اپنی بیٹیوں کو استعمال کر، کوائر ٹیم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اے خدا وہ روح اور سچائی سے تیری پرستش میں کوشاں رہیں، اور خدا تیرا نام کثرت کی برکت سے گواہی ٹی وی کے لیے ہمیشہ کی قدرت کو ظاہر کرے، کیونکہ خدا انجیل کی منادی تیرے نام سے گواہی چینل کرتی رہے، اور تیرا نام گواہی چینل پر ہمیشہ عبدالآباد قائم اور دائم رہے۔ اے پاک روح، میں تیرا خادم، تیرا منسو ہوتے ہوئے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اے خدا اس چینل کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آسمان کے دریچوں کو کھول، اپنے بیٹے داؤد کو بڑی برکت دے، جس کے وسیلہ سے خدا تیرا خادم اس چینل میں آیا، اور خدا تیرے بیٹے کے لیے دعا گو ہوں، اسے آگے بڑھنے کا گہرا فضل، گہرا شرف عطا کرنا، اسے کوئی کمی، کوئی گھاٹا نہ آئے، بلکہ اس کے گھرانے پر تیری رحمت، تیرا فضل، تیرا اطمینان، تیری تسلی اور تیری تشفی خدا باپ
اور بیٹے اور القدس کے نام سے عبدالآباد ہمیشہ قائم رہے۔ تیرے بیٹے کیمرہ مین کے لیے برکت چاہتا ہوں، جنہوں نے خدا بڑی کوشش بڑی قوت سے خدا تیرے خادم بندہ کے اوپر کیمرے کو سلیکٹ کیا۔ اے خداوند اس بیٹے کے ہاتھوں کو، اس کے ذہن کو، اس کی باڈی پر تیرے پاک روح کی قدرت کو مانگتا ہوں خدا، وہ جو بھی میسج خدا تیرے نام سے سلیکٹ کرے، تیرا نام تیرے بیٹے کے لیے، اس کے خاندان گھرانے کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اے یسوع گواہی چینل ہمیشہ تیری پاک حضوری میں قائم رہے، اور یہ گواہی چینل تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے بڑھوتی پائے، اور یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا عزت اور یہ سارا جلال تیرے بیٹے ہمارے مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری کو پہنچے، تاکہ اے پاک روح تیری شان بڑھے اور ہم سب کا ایمان بڑھے۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں ابدی زندہ اور بابرکت قادر مطلق آسمانی جلالی مسیح اپنے زندہ خداوند کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے کہ آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت، شراکت اور حفاظت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین ایمانداروں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، گواہی چینل کے ساتھ، ان کے خادمینوں کے ساتھ، کیمرہ مین اور خدا تمام ٹیم کے ساتھ، اور بالخصوص خداوند میرے ساتھ، میرے خاندان گھرانے کے ساتھ، پاکستان کی عالمگیر کلیسیوں کے ساتھ، ملک پاکستان کی اعلیٰ فوج، اعلیٰ سرحدوں کے ساتھ، اور بالخصوص خداوند تیرے شہر یروشلم کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اسی طرح قائم اور دائم رہے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ گواہی چینل کی سلامتی ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔